پی ٹی آئی کے لیے سب سے بری خبر تو یہ ہے عمران خان صاحب کے جوابات سے نیب کے حکام مطمئن نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی میں میئر کا الیکشن چوری کرنا چاہ رہی ہے۔ پاکستانی شہری ہیں وہی پکڑے جائیں گے کہ یہ جو امریکی شہری ہیں ان کے اوپر بھی کاروائی ہوگی؟ چودھری شجاعت حسین جو ہیں انہوں نے رابطہ کیا جی ایچ کیو کے اندر پہ ان کو معاف کر دیا جائے، تو بشرا بی بی بیٹھ کے وہاں پہ زیر لب کچھ پڑھتی رہی اور عمران خان صاحب کے اوپر پھونک مارتی تھی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ اور میرے ساتھ موجود ہے ملک کے نامور تجزیہ کار رضوان رضی صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن سر پی ٹی آئی کے حالات کوئی اچھے نہیں لگ رہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ الیکشن ایئر میں یہ ہوتا ہے، لوگ پارٹی چینج کرتے ہیں، پر یہ سیاست چھوڑنے والی بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لیے سب سے بری خبر تو یہ ہے کہ ڈاکٹر فردوس عاشقوان پی ٹی آئی نہیں چھوڑ رہی، وہ پی ٹی آئی میں ہی رہیں گی اور انہوں نے اس بات کی تردید کر دی ہے کہ میں پی ٹی آئی میں ہی رہوں گی۔ دیکھیے اب تک جتنے بھی بڑے لوگ ہیں، جیسے جمشید چیمہ صاحب اور مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کے بارے میں یہ بات آئی ہے، رات جو تھی وہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے بارے میں یہ بات آئی، ان کے ایک بہت قریبی عزیز ہیں جو کہ بیوروکریسی میں ہیں، ان کے حوالے سے یہ بات آئی، کہا گیا جی وہ بھی پی ٹی آئی چھوڑ دیں گی یا چھوڑنے لگی ہیں۔ یہ جتنی بھی باتیں آ رہی ہیں نا ڈاکٹر شیرین بسیاری سمیت، یہ انڈائریکٹلی باتیں آ رہی، مطلب کہ جناب جیسے کہا گیا کہ جمشید چیمہ کا وکیل کہہ رہا ہے کہ وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے، ان میں سے کسی نے خود اس پہ بات نہیں کی۔ اب دیکھیں شیرین بزاری صاحبہ کو آپ نے 5ویں مرتبہ گرفتار کر لیا حکومت نے نا، بالکل۔ تو سائیکولوجیکلی بھی تو دیکھیں نا، تو حکومت ان کا حوصلہ نہیں توڑ پا رہی، تو اب ایک وار مطلب کہ ریومر وار جو ہے نا وہ لانچ کی گئی ہے کہ مین یہ بھی کہا گیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی چھوڑنے پہ راضی ہو گئے۔ اب شاہ محمود قریشی صاحب وہ آدمی ہیں کہ جن سے کہا گیا کہ اگر آپ یہ لکھ کے دے دیں کہ آپ باہر جا کے چپ کر جائیں گے اور پارٹی کی حمایت کے اندر میڈیا یا سوشل میڈیا پہ کوئی بات نہیں کریں گے تو ہم آپ کو جانے دیتے ہیں، اینڈ ہی ریفیوزڈ، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں میں تو اسی طرح پارٹی کے ساتھ سرگرم ہوں گا، تو پھر انہیں کہا گیا کہ جی آپ اندر ہی بیٹھے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ سائیکولوجیکل وار گیم ہے، میرا نہیں خیال پی ٹی آئی کے اتنے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ رہے ہیں یا چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن بہرحال ایک سائیکولوجیکل وار گیم جو ہے عمران خان کے خلاف یا پی ٹی آئی کے خلاف لانچ کی گئی ہے، مجھے یہ اس کا حصہ لگتا ہے۔ جیسے یہ بھی آج میں نے افواہ سنی کہ وہ جو ہیں سر شاہ محمود قریشی صاحب کی جیسے آپ جی جی صدیق جان جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب صدیق جان جو ہیں وہ ان کی جو ویڈیو شیئر کی گئی وہ ویڈیو ان کی نہیں تھی، وہ کراچی میں پی ٹی آئی کے ایک یو سی ناظم ہیں، وہ جب حلف اٹھانے کے لیے کل آئے تھے تو ان کو وہاں پہ سندھ پولیس نے پکڑ لیا، کیونکہ ویڈیو کے اندر ان کی تصویر ہے، وہ ویڈیو کے اندر جو ہے وہ بس کو آگ لگاتے ہوئے پائے جا رہے ہیں، تو ان کو اس جرم میں گرفتار کر لیا گیا، انہیں حلف نہیں اٹھانے دیا گیا۔ بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کراچی میں میئر کا الیکشن چوری کرنا چاہ رہی ہے، تو اس لیے وہ ان کا خیال ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کر لے، یوں پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کے جو منتخب لوگ ہیں وہ جماعت اسلامی کے میئر کو ووٹ نہ دے سکیں اور پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ جیت جائے۔ تو وہ ویڈیو لگا کے، کیونکہ وہ منحنی سا آدمی تھا اور یہ بھی صدیق جان بھی پتلے دبلے سے آدمی ہیں، تو ان کو کہا گیا کہ یہ صدیق جان کو گرفتار کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ ان کی ویڈیو ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہے ایک جھوٹ ادھر سے چلایا جا رہا ہے دوسری طرف سے، یا ہو سکتا ہے پی ٹی آئی خود ہی مظلوم بننے کے لیے یہ جھوٹ چلا رہی ہو، دونوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ سر لیکن ایک خبر اور جو بہت زیادہ چل رہی ہے وہ ختیجہ شاہ کے حوالے سے ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کے لیے جو بڑی بڑی سفارشیں بھی جا رہی ہیں کہ تاکہ ان کی گرفتاری کو روکا جا سکے، پھر لیکن اس کے باوجود چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں،
लेकिन अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हो सकी, और यहाँ तक खबरें चल रही हैं कि शायद जो है वो बैरून मुल्क रवाना हो चुकी हैं, और अब कोई, क्योंकि वो अमरीकी शहरी हैं, तो अब कोई चांस भी बाकी नहीं रहा उनकी गिरफ्तारी का। तो ये सिर्फ जो पाकिस्तानी शहरी हैं वही पकड़े जाएंगे केसेस में, या ये जो अमरीकी शहरी हैं उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी? देखिए, जब भी बरतानिया या अमेरिका का कोई शहरी कहीं पे भी तखरीब कारी के अंदर मुलव्वस हो, वो कभी भी अपने शहरी की हिफाजत के लिए उसके पीछे नहीं आते। पहले तो ये बात रख ली जाए। दूसरी बात ये है कि खदीजा शाह साहिबा जो हैं उनका केस इतना ना उछलता अगर वो इस तरह की ऑडियो जारी ना करती जो वो मुसलसल जारी करती रही हैं। एक उनकी ऑडियो है, उसने बड़ी धूम मचाई हुई है, उसमें उन्होंने इतलाफ जुर्म भी किया है और साथ में धमकी भी दी है कि मुझे गिरफ्तार करके दिखा। तीसरी बात यह है कि खदीजा शाह साहिबा जो हैं इस दौरान किसके घर पे छुपी रही हैं। आज उमर चीमा ने स्टोरी भी छाप दी है। वो पहले छुपी हैं जहांगीर तरीन की साहबजादी के घर पे, फिर वो ओन चौधरी के घर पे भी छुपी रही हैं। अब देखिए, चौधरी शुजात हुसैन ने इनकी शादी के निकाह नामे जो हुआ था उस पर गवाह के तौर पे दस्तखत किए हुए हैं। तो चौधरी साहब को, ये सलमान शाह साहब की साहबजादी है, और सरमद अमीन एक लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वाइस प्रेसिडेंट थे, और तारक सईद सहगल जो हैं उनके साला हैं, उनकी ये बहू है। ठीक है, उनका बेटा जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। वो बता रहा है कि वो फलां जगह पे हो सकती हैं, पुलिस वहां पे जाके छापा मारती है तो पता चलता है वहां से वो चली गई हैं, फलां जगह पे हो सकती हैं। अब ये अफवाह उड़ाई गई है, शायद जो प्रेशर बनाया हुआ है पुलिस ने, क्योंकि इस वक्त पंजाब पुलिस और लाहौर पुलिस का सबसे बड़ा टारगेट जो है वो ये है। अब मुझे सलमान शाह साहब से जाती न्याजबंदी भी है, जिनकी ये साहबजादी हैं, और बहुत ज्यादा दुख भी है इस अमर का कि साहबजादी की वजह से उनको गिरफ्तार किया गया। लेकिन लेकिन ये बात अपनी जगह पे हकीकत है कि अगर वो खातून जो हैं अपनी ऑडियोज रिलीज ना करती तो शायद उनका केस दब चुका होता। जो उन्होंने ऑडियोज रिलीज की हैं ना अपनी सोशल मीडिया के ऊपर, और वो पीटीआई ने धड़ाधड़ फैलाई हैं, तो वो उजरे गुनाह बदतरस गुनाह वाली बात हुई है उनके साथ ना, कि वो एक गुनाह का एतराफ भी कर रही हैं, और जो जवाब दे रही हैं गुनाह का वो बहुत खराब है। तो बहरहाल वो गिरफ्तार नहीं है, अल्लाह आपका भला करे, और अभी तक नहीं हुई। चौधरी शुजात हुसैन जो हैं उनकी माफ़ी के लिए उन्होंने राब्ता किया GHQ के अंदर कि उनको माफ़ कर दिया जाए, तो उन्हें टका सा जवाब दिया गया कि नहीं जनाब, ये जो भी लोग जो हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा तो उनके साथ बराबर का सलूक होगा। ये नहीं हो सकता कि गरीब के बच्चे को तो हमने इस गर्मी के अंदर जेल में बंद किया हुआ है। देखिए, ये जो गर्मी पड़ रही है, कल लाहौर में 45 डिग्री सेल्सियस था, आज भी तकरीबन 43 के करीब, 43 के करीब है। अब इस टेम्परेचर के अंदर जेल में जब दीवारें तपती हैं दोनों तरफ से और किसी कूलर का किसी एसी का इस्तेमाल भी नहीं होता, तो बहुत सारे लोगों की तौबा तौबा हो जाती है। ठीक है, मेरा मतलब जेल में रह के आपको मैं ये याद दिलाता चलूं कि जेल में रह के इसी शिद्दत के बायस या इसी शदीद मौसम के बायस राना सनाउल्लाह साहब की एक आंख की बिनाई जाया हो गई थी। ठीक है, तो इसलिए यही टॉर्चर बहुत है कि अभी तक उनके केसेस जो हैं वो शुरू नहीं किए गए। भाई, आपने उन्हें पनिश करना है तो पनिश कीजिए, अगर रिहा करना है तो रिहा करें, वो अपने घरों को जाएं। ये भी एक टॉर्चर है कि उनके केसेस अभी तक टेकअप ही नहीं हो रहे, उन्हें गिरफ्तार कर करके तो इस शदीद गर्मी के मौसम में जेल के अंदर बंद रखा जा रहा है। लेकिन ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये भी इस वजह से फैलाई जा रही हैं कि वो दुबई चली गई हैं कि ताकि उनकी मौजू से तवज्जो हटाई जा सके और हुकूमत को डिस्क्रेडिट किया जा सके। सरमद अमीन साहब जो हैं, उनके वालिद साहब शेख अमीन साहब जो थे, अमीन सैगल मेरा ख्याल उनका नाम था, शेख अमीन नाम था, तो शेख अमीन साहब जो थे उनके नाम के ऊपर आज भी लाहौर चैम्बर का एक जो सबसे बड़ा हॉल है वो उनके नाम के ऊपर है। तो सरमद साहब जो हैं, इनकी करीबी दोस्ती है शहबाज शरीफ साहब से, जब वो लाहौर चैम्बर के प्रेसिडेंट थे, तो उस नाते से उन्होंने अप्रोच किया है। अब दो मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं, एक तो ये कि हुकूमत मान जाए और कहे कि जी हम इधर को देख लेते हैं दाएं बाएं, तो आप उधर से गुजर जाएं।
اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک ٹیسٹ کیس بن گئی ہے، اگر خدیجہ شاہ چلی گئی تو اس کے بعد پھر باقی کی جو آپ کی پوری کیمپین ہے نا، وہ اپنی کوئی بھی لیگل کریڈیبلٹی اگر اس کی ہے تو وہ کھو دے گی. تو اس لیے اب وہ ضد بن بالکل گئی ہے اداروں کی کہ ان کو گرفتار کرنا ہے، عسکری اداروں کی بھی اور پنجاب پولیس کی بھی. اس لیے لیکن آپ دیکھیے رابطے ان کے بہت ہیں اندر. پولیس تھانے سے بالکل. نکلتی ہے یا چلتی ہے تو ان کو پتا چل جاتا ہے آدھا گھنٹہ پہلے یا 20 منٹ پہلے، اور اور وہ وہ آرام سے وہاں سے ادھر ادھر گاڑی دائیں پکڑ. بائیں ہو جاتی ہے. تو ان کو پروٹیکٹ کرنے والے اور ان کو سپورٹ کرنے والے تو سر سسٹم آج کے عمران خان صاحب جی. سر آج عمران خان صاحب کی بھی پیشی ہوئی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ان کے رابطے جو ہے وہ کس حد تک کام آ گئے ہیں؟ ان کو کیا ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دونوں پیش ہوئے اور زیادہ تر سوالات جو ہیں اور وہ جو 190 ملین پاؤنڈ جو ہے جو برطانیہ سے شیخ ملک ریاض کی جو وائٹ منی لانڈرنگ کی جو رقم جو تھی وہ واپس آئی تھی، اور وہ انہوں نے قومی خزانے کو دینے کی بجائے ملک ریاض کو دے دی. وہ جو گیم ہے اس کے اوپر ان سے سوال ہوئے ہیں. عمران خان صاحب جو تھے وہ آج وہ کالی بالٹی جو وہ پہن کے پیش ہوتے ہیں وہ آج کالی بالٹی میں پیش نہیں ہوئے. وہ صرف چھتری انہوں نے لی ہوئی تھی اوپر اپنے. پہلے وہ عدالت میں پیش ہوئے جہاں پہ ان کو ضمانتیں مل گئیں، پھر وہ نیب کے پاس گئے. نیب نے کہا، نیب کا پینل بیٹھا تھا، جی آئی ٹی نیب نے بنائی ہوئی ہے، اس جی آئی ٹی کے نتیجے کے اندر سوال و جواب ہوئے. عمران خان صاحب نے 2 دفعہ پانی مانگا ہے سوالات کے دوران، اور ایک دفعہ انہوں نے جوس کا مطالبہ کر دیا جس پہ ان کو اور بشرا بیگم دونوں کو جوس پیش کیا گیا، ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا. عمران خان صاحب کا اصرار تھا کہ ان کے وکلاء اور ان کے جو معاونین ہیں وہ بھی اندر آئیں گے. ان کو اندر آنے کی نیب نے اجازت نہیں دی، اور سوالوں کا جواب عمران خان صاحب نے اور بشرا بی بی نے دیا ہے. عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ آپ نے 190 ملین پاؤنڈ جو تھے وہ کس طرح ملک ریاض کے حوالے کیے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس بات کا نہیں پتا، یہ تو کابینہ کا فیصلہ تھا اور کابینہ سے پوچھ لیں. تو انہیں بتایا گیا کہ کابینہ کو بھی ہم نے طلب کر رکھا ہے، ساری کی ساری کابینہ کو، لیکن یہ ہے کہ آپ نے بند لفافے میں یہ فیصلہ کروایا تھا. انہوں نے کہا وہ شہزاد اکبر بند لفافہ لے کے آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ یہ ملکوں کے آپس کے معاملات ہیں اور ملکوں کے آپس کے معاملات جو ہیں ان کو پبلک نہیں کیا جا سکتا، یہ سیکرٹ معاملات ہیں، اور اسی شرط پہ یہ پیسے مل رہے ہیں کہ ہم جو ہیں اس کے بارے میں ڈسکس نہیں کریں گے، تو لہٰذا اس کی بند لفافے کے اندر ہی اجازت دی جائے. تو جب ان سے کہا گیا کہ جناب کابینہ کہ آپ بھی ذمہ دار ہیں، انہوں نے کہا نہیں ساری کابینہ ذمہ دار ہے. تو اپنی جان بچاتے بچاتے وہ پوری کابینہ کے گلے کے اوپر وہ سارا کچھ ڈال کے تو وہاں سے واپس آئے ہیں. اور بشرا بی بی سے ایک آدھ سوال کرنے کی کوشش کی تو عمران خان صاحب نے وہ سوال بھی اچک کے اس کا جواب دیا اور انہیں نہیں بولنے دیا اس موضوع کے اوپر. ایک جو ہمیں شرارت کے انداز میں بتایا گیا کہ اس دوران بشرا بی بی بیٹھ کے وہاں پہ زیر لب کچھ پڑھتی رہیں اور عمران خان صاحب کے اوپر پھونک مارتی تھی وہ کچھ دیر کے بعد نہ پڑھ کے. تو عمران خان صاحب کے جوابات سے نیب کے حکام مطمئن نہیں ہیں، اور انہوں نے اچھا. کہا ہے کہ انہوں نے اب کابینہ کے لوگوں کو بھی شاید میرا خیال ہے کل یا پرسوں طلب کر رکھا ہے، قسطوں میں طلب کر رہے ہیں کیونکہ کابینہ کافی بڑی تھی تو 8-8 10-10 لوگوں کو طلب کر رکھا ہے. ان میں سے کچھ ابھی پولیس کی کسٹڈی میں ہیں، تو ان کو تو نیب کے لوگ خود جا کے وہیں پہ ہی حوالات میں جہاں بھی وہ ہوں گے ان سے تحقیق کر لیں گے. باقیوں کو ایک ایک کر کے بلایا ہوا ہے اور یقیناً وہ نہیں آئیں گے. جو اب کسی نے آنا بھی تھا تو وہ نہیں آئیں گے کیونکہ وہ پکڑے جا سکتے. تو اس لیے نیب کو کیس آگے بڑھانے کے لیے بالکل. گراؤنڈ نہیں ملے گی، کیونکہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ ان کا نہیں تھا، کابینہ کا تھا. پھر اب سر کابینہ کے اوپر اگر بات ڈال دی گئی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ معاملہ مزید لٹکے گا اور اس کا کوئی اتنی جلدی فیصلہ نہیں ہونے والا، یا کوئی دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب کو دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جائے. نہیں، اب جب معاملہ آگے بڑھے گا ہی نہیں تو عمران خان اس معاملے میں کیسے گرفتار ہو سکتے ہیں؟ کابینہ پہ ڈال کے بیسیکلی عمران خان صاحب نے اپنی جان چھڑائی ہے
اور میرا خیال یہ ہے کہ شاید وہ ایک دو پیشیاں اور بھی اسی طرح گزاریں گے اس طرح کے جوابات دے کے. 3 پیشیاں جو ہیں وہ کم از کم نیب کو کرنی چاہیے. جوابات کی اگر بات کی جائے تو رات عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹر سپیس بھی کیا تھا, تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ میرے خیال سے ورکرز کو جس طرح موٹیویٹ کر رہے ہیں اور ان کو انگیج کیا ہوا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے فرق تھوڑا سا پڑا اور زیادہ نہیں پڑا. تھوڑا سا فرق یہ پڑا کہ پہلے وہ جب سپیس کرتے تھے تو اس سپیس میں 10 لاکھ کے قریب لوگ ہوا کرتے تھے, اور کل جو انہوں نے سپیس کی اس میں 54 یا 56 لاکھ لوگ ایک وقت میں ہوئے میکسیمم, کہ اتنے لوگ ایک وقت میں ہوئے, لیکن یہ کنٹینیوسلی اتنے لوگ نہیں رہے. کنٹینیوسلی جو ہے وہ اس سے آدھے کے قریب لوگ رہے. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. پھر سپیس کے اندر آپ مینوور بھی کر سکتے ہیں نا, آپ بوٹ ہائر کر لیتے ہیں جو کہ مطلب کہ انٹرنیشنلی بھی مل جاتے ہیں آپ کو, اور لوکل بھی مارکیٹ سے مل جاتے ہیں, انڈیا سے بڑے سستے مل جاتے ہیں. تو آپ اگر 20,000 بوٹ بھی لے لیتے ہیں 2-3 گھنٹے کے لیے کرائے کے اوپر, تو وہ کوئی اتنی زیادہ رقم نہیں ہوتی عمران خان صاحب جیسے آدمی کے لیے. تو اس لیے حاضری ان کے سٹینڈرڈ کے مطابق تو شاید کافی, مطلب ہمارے سٹینڈرڈ کے مطابق تو شاید بہت زیادہ تھی, لیکن پی ٹی آئی کے اندر جو ہے وہ کوئی اتنی زیادہ اچھی حاضری نہیں تھی. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا یہ ہے کہ بہرحال عمران خان صاحب کی کلٹ فالوئنگ تو موجود ہے, اور انہوں نے اس فالوئنگ کو اپنے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے جوڑ کے رکھنا ہے. ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے, وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اسٹرینتھ ہے وہ ان کا روزانہ آ کے تقریر کرنا اور روزانہ اپنے فالوور کو ایک نیا بیانیہ دینا. انہوں نے فرید زکریا کو انٹرویو دیا, یہ نیوز ویک کے ساتھ منسلک ہیں اور اس کے ایڈیٹر ہیں میرا خیال ہے, اور وہ اپنا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں. ان کے پوڈ کاسٹ میں انہوں نے انٹرویو دیا ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ مجھے سلمان تاثیر کی طرح قتل کروانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ کل وہ سپیس میں کہہ رہے تھے کہ جناب میں یہ جو 60 ارب روپیہ یا 70 ارب روپیہ جتنا بھی بنتا ہے, یہ جو آیا ہے, میں تو اس سے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کام کروانا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے, آئی مین لک ایٹ اٹ, کہ باہر وہ کوئی اور سودا بیچتے ہیں اور اندر آگے کوئی اور آرگومنٹ دیتے ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے فالوورز جو ہیں وہ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں, یا جڑے ہوئے ہیں کہ وہ 24 گھنٹے میں سے 5 گھنٹے اپنے لوگوں کے ساتھ منسلک رہتے ہیں براہ راست یا بالواسطہ, اور یہی اب تک ان کی کامیابی کی دلیل ہے. میرا مطلب ہے کہ اگر ان کی اسٹرینتھ کو توڑنا ہے تو جو ان کا رابطہ ہے اپنے فالوور کے ساتھ, اس میں جو ہے وہ ڈسرپشن پیدا کرنی ہوگی. ہم کسی کو ایڈوائز نہیں کر رہے, نہ مشورہ دے رہے, نہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو روکیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ان کو, لیکن سر خود تو کچھ سیکھ سکتے ہیں نا, خود تو کچھ سیکھ سکتے ہیں اپنے ورکر کے ساتھ, وہ بھی انگیج کریں, کچھ کریں, کوئی اچھی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل جو ہلچل ہو, کوئی الیکشن کا ماحول نظر آئے, تو یہ تو ہو سکتا ہے نا. عمران خان صاحب کی طرف کیوں جاتا ہے؟ ہاں, لیکن یہ ہے کہ جب تک وہ رابطہ نہیں ٹوٹتا, اور وہ رابطہ ٹوٹنے نہیں دیتے, یہ بات ان کو پتا ہے, وہ کچھ بھی ہو وہ روزانہ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی جنریٹ کرتے ہیں, اور نہیں تو وہ 2 جھنڈے رکھ کے سائڈوں پہ تو ویلاگ ہی کرنے بیٹھ جاتے ہیں. اب دیکھیں نا, آپ یہ ویلاگ سر, یہ ویلاگس ٹیکنالوجی ہے. پہلے ہی میرا اور آپ کا رابطہ جو ہے نا وہ انٹرنیٹ کے تھرو ہی ہوتا ہے, اور پچھلا پورا ہفتہ ہم لوگوں نے سفر کیا ہے کہ رابطہ نہیں ہو پاتا تھا اور ہم ویلاگ نہیں کر سکتے تھے. یہ نہ ہو کہ حکومت پھر اٹھا کے انٹرنیٹ بند کرتے. نہیں, انٹرنیٹ بند کرنے کا بھی نتیجہ نہیں نہ ہوا. عمران خان نے سیٹلائٹ اسٹریم لے رکھی ہے, اور اس سیٹلائٹ کے ذریعے وہ وایا سیٹلائٹ آ جاتے ہیں. مصیبت ہم جیسے لوگ غریبوں پہ ہوتی ہے. وہی کہہ رہی ہوں نا کہ وہ اگر ان چیزوں پہ انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا تو مصیبت تو ہمارے لیے ہوگی.
हाँ, मतलब कि अब हुकूमत के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है माँ सवाए आपके और मेरे लिए मुसीबत खड़ी करने के, और इंटरनेट के हवाले से उन्होंने काफी ज्यादा मुसीबत खड़ी किए रखी है। जी नाज़रीन, तो आज के इश्यूज पे बात की, रिजवान रज़ी साहब का एनालिसिस आपने सुना। आने वाले इश्यूज पे भी इसी तरह आपको उनका तजिया सुनवाते रहेंगे। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय देना मत भूलिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।